غار حرا عرب کے تاریخی اور اثری مقامات میں سے ایک ہے جو مسلمانوں کے لیے اہم ہے۔ یہ مقام اس لیے بہت اہمیت کا حامل ہے کہ یہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا پیغام پہنچا۔ غار حرا کی تاریخ اور اہمیت جاننے کے لیے ہمیں اس کے تاریخی پس منظر کو دیکھنا ہوگا۔ جبل نور کو روشنی کی پہاڑی یا روشنی کا پہاڑ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ غار حرا جو مکہ مکرمہ مکہ شریف سے کچھ فاصلے پر ہی ہے، ایک اہم تاریخی مقام رہا ہے۔ اس غار کو اسلامی تاریخ میں ایک اہم مقام تصور کیا جاتا ہے۔ اس کا قدیمی تعارف اس طرح سے ذکر کیا گیا ہے کہ اس مقام کو حزم الاہم نامی یونانی تاریخی کتابوں میں بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اس کا نام ہیرا جواہرات سے آیا ہے۔ غار حرا کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ غار حرا کا ذکر قرآن کریم میں متعدد بار آیا ہے۔ سورۃ النجم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے آپ پر کھلے ہوئے آیات نازل کی ہیں اور اس کے کافی نہیں۔ جبل نور کی بلندی تقریباً 600 میٹر ہے اور غار حرا اس کی ڈھلوان پر واقع ہے۔ اس کی لمبائی تقریباً 3.7 میٹر 12 فٹ اور چوڑائی 1.60 میٹر 5 فٹ 3 انچ ہے۔ یہ 270 میٹر 890 فٹ کی بلندی پر ہے۔ غار حرا کی تاریخ کا ایک اہم لمحہ وہ بھی ہے جب اس مقام پر پیغمبر علیہ السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے فرشتہ جبرائیل کے ذریعے پہلی وحی حاصل کی تھی۔ یہ تاریخی واقعہ تقریباً 610 عیسوی کا ہے، لیکن سب سے زیادہ قابل ذکر روایت یہ ہے کہ پیغمبر علیہ السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غار حرا میں 40 سال تک تنہائی اختیار کی تھی۔ غار حرا کی تعمیر کا کوئی تاریخی ثبوت نہیں ہے، تاہم یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ غار فطری طور پر بنایا گیا تھا۔ یہ ممکن ہے کہ غار کو پہلے لوگوں نے استعمال کیا ہو، لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ پیغمبر علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی عبادت کے لیے شروع کیا۔ غار حرا کی تعمیر کے بارے میں بھی ایک روایت یہ ہے کہ پیغمبر علیہ السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے دستانے سے کھودا تھا۔ اس روایت کی کوئی تاریخی سند نہیں ہے، لیکن یہ ایک مشہور روایت ہے جو مسلمانوں کے درمیان رائج ہے۔ غار حرا کا اندرونی حصہ بہت سادہ ہے، اس میں کوئی سجاوٹ نہیں ہے۔ غار کی دیواروں پر کچھ کھوکھلے ہیں جن میں سے پیغمبر علیہ السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دستانے اور عصا ٹھہرایا تھا۔ غار حرا کو اب سے گنبد کے ذریعے ڈھانپا گیا ہے، جسے 1985 میں سعودی حکومت نے تعمیر کیا تھا۔ گنبد کے اندر ایک چھوٹی سی مسجد ہے جہاں مسلمان نماز پڑھ سکتے ہیں۔ غار حرا کی اہمیت کا پہلا اثر اسلام کی بنیاد رکھنے میں ہوا۔ اس وحی کی بنیاد پر پیغمبر علیہ السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی تعلیم دی اور اسلامی معاشرے کی بنیاد رکھی۔ اس کے بعد اس میں اسلامی رسومات اور بنیاد پرستی کی تربیت شروع ہو گئی۔ پیغمبر کی تعلیمی پیغام کا پتہ چلنے کے بعد مسلمانوں میں فرقہ واریت سے نمٹنے کی اپیل بڑھی۔ غار حرا نے پیغمبر علیہ السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں 3 اہم ادوار دیکھے۔ پہلا دور یہ وہ دور تھا جب پیغمبر علیہ السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غار حرا میں خلوت اختیار کیا اور عبادت کی۔ دوسرا دور یہ وہ دور تھا جب پیغمبر علیہ السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی پہلی وحی ملی تھی۔ تیسرا دور یہ وہ دور تھا جب پیغمبر علیہ السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کے ساتھ غار حرا کی زیارت کی تھی۔ غار حرا ایک یادگار مقام ہے جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور اسلام کی تاریخ کی یادگار ہے۔ یہ ایک مقدس مقام ہے جو ہر مسلمان کے لیے احترام کا مقام ہے۔ غار حرا آج بھی ایک مقدس مقام ہے اور ہر سال لاکھوں مسلمان اس مقام کی زیارت کرنے آتے ہیں۔ یہ زیارت ایک عظیم سعادت ہے اور یہ ہر مسلمان کے لیے ایک فرض ہے۔ غار حرا کی زیارت کے لیے کوئی خاص ضوابط نہیں ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ زائرین احترام کے ساتھ پیش آئیں۔ زائرین کو غار حرا میں داخل ہونے سے پہلے اپنے پاؤں دھونے چاہیے اور خاموش رہنا چاہیے۔ غار حرا کی زیارت کرنے کے لیے کوئی خاص وقت مقرر نہیں ہے، البتہ رمضان المبارک کے مہینے میں یہ زیارت زیادہ ثواب والی ہے۔ غار حرا کی زیارت کرنے کے لیے کوئی ٹکٹ نہیں ہے، البتہ زائرین کو اپنی شناخت ظاہر کرنی ہوگی۔
غار ہرا کی زیارت ہر روز صبح 9 سے شام 5 بجے تک کھلی رہتی ہے۔ غار ہرا کی زیارت ایک روحانی تجربہ ہے جو ہر مسلمان کو زندگی میں ایک بار کرنا چاہیے۔ یہ ایک ایسا مقام ہے جہاں زائرین پیغمبر علیہ السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح سے قریبی تعلق محسوس کرتے ہیں۔ غار ہرا ایک مقدس مقام ہے اور اس کی اہمیت کبھی نہیں بدلے گی۔ یہ ایک ایسا مقام ہے جو ہر مسلمان کے لیے احترام کا مقام ہے۔ غار ہرا کا مستقبل روشن ہے اور اسے مستقبل میں بھی لوگوں کی زیارت کا مرکز رہے گا۔ یہ ایک ایسا مقام ہے جو ہمیشہ اسلام کے پیغام کو زندہ رکھے گا۔